نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں اسلام کے معاشرتی نظام پر گفتگو کرنی ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے اقربا کے حقوق کو ذکر کرنا ہے کہ اسلام نے رشتہ داروں کے کیا حقوق دیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ شرح و بسط اور مفصل انداز میں بیان فرمایا اور اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اب اسلام نے جو رشتہ داروں کے حقوق دیے اس میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ والدین کے ساتھ اللہ نے اقربا کو ذکر فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ تو پہلا حق تو اپنے رشتہ داروں کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ دوسرا حق جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مالی معاونت کرو، مالی امداد کرو۔ صرف حسن سلوک پر معاملہ ختم نہیں ہے بلکہ مالی امداد بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی اپنا رشتہ دار محتاج ہے، مسکین ہے، لیکن کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو دینے کے بجائے باہر کسی اور محتاج کو دے رہا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ اپنے رشتہ دار کی حق تلفی کر رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ لہذا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی مالی امداد اور مالی معاونت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس دوسرے حق کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اور بار بار اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، ان کی مالی معاونت کرو۔ سورہ روم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے ان کو ادا کرو۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنا محبوب تو تمہارا مال ہے، اس مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ تم خرچ کرو جو تمہارے ہاں بہترین مال ہے، اپنے والدین پر بھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی۔ اسی طرح اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اب آپ اس بات کا خود اندازہ کر لیجیے، کیا اللہ رب العزت قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہے، یہ قرآن کوئی لفاظی کی کتاب تو نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر کوئی انسان ذہنی تسکین حاصل کر لے، بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے آخری ہدایت کی کتاب، سرچشمہ منبع ہے ہدایت کی یہ کتاب۔ لہذا اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
اور صاف طور پہ کہا کہ اپنے رشتہ داروں کی مالی معاونت کرو، اور اس مسئلے کو اللہ نے قرآن میں بارہا ذکر کیا ہے تکرار کے ساتھ۔ اس کی اہمیت سمجھانا مقصود تھی کہ جب تک تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کرو گے، اپنے رشتہ داروں کی مالی امداد نہیں کرو گے، تمہارا معاشرتی نظام اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا۔ لہذا معاشرے کے اندر ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کی مالی امداد بھی کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا قریبی رشتہ دار بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور یہ گلشرے اڑا لے، مال و دولت کا ایسے مقامات پہ صرف کر رہا ہے جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یقیناً یہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ بارہا تکرار کے ساتھ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرو۔ پہلا حق جو رشتہ داروں کا تھا وہ تو تھا حسن سلوک۔ دوسرا حق جو رشتہ داروں کا ہے وہ ہے کہ رشتہ داروں کی مالی معاونت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے اقربا کے ساتھ قطع رحمی نہ کی جائے بلکہ صلہ رحمی کی جائے، رشتوں کو توڑا نہ جائے بلکہ رشتوں کو جوڑا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا اور فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ جس شخص نے صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور سورہ نساء کے بالکل آغاز میں ہی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اقربا کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اور احادیث میں بھی صلہ رحمی کا بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، اتنی سختی کا حکم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اور وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، قطع رحمی سے بچے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے سے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے سے دنیا میں 2 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اور نمبر 2، عمر میں برکت آتی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، یقیناً ہمیں قرآنی تعلیمات کے اوپر اور احادیث نبویہ کے اوپر عمل کر کے اپنے معاشرتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا معاشرتی نظام مستحکم رہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا، شریعت محمدی کی ان تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہمارا معاشرتی نظام مستحکم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔